10 محرم دن ہے ہمارا عاشور کا، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں؟ 10 انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر اس دن میں خاص انعامات ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہی دن اپنے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی قربانی کے لیے منتخب فرمایا، اور مجھے میری ذات کی بات کر رہا ہوں، اتنا صدمہ ہوتا ہے کس بات؟ کہ امام کو سلام کرنے کی بجائے کربلا پہ بحث ہو رہی ہے۔ مجھے عمر گزر گئی کربلا پڑھتے، بیان کرتے، سنتے، مجھے اب کربلا سمجھ آ گئی ہے۔ آپ یزید کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یزید کا جرم کفر سے بڑا ہے۔ سن رہے ہیں میرے الفاظ آپ؟ کفر سے بڑا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ جی، ہمارا موقف یہ ہے، کوئی کافر کہے ہم روکیں گے نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کافروں سے بدتر، کافر کہنے سے میری تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ کربلا نہیں، ہمیں کربلا سے پیچھے لے کے جاؤ، یہ معاملہ ہوا کیوں؟ ایک ہی خاندان کی اگلی پیڑھی کیوں سامنے آئی؟ اور یزید نے یہ جملہ بولا کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا پیڑھی ہوتی چلی آئی، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہے، ایک خاندان کا ہے، بنو امیہ نہیں اس کے علاوہ بنو امیہ سے کیا؟ حضرت عثمان بنو امیہ سے نہیں ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بادشاہت دی، جی، امام علی مقام موجود ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے جواب دے وہ اللہ کو ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں ہے، نہ میں اور آپ ان کے جج بن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کہاں تھے؟ صحابہ نے کیوں بیعت کی یزید کی جبکہ امام نے نہیں کی؟ مجھے کوئی ایک حوالہ دکھا دیں کہ امام نے کہا ہو کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یا تو امام بلاتے اور پھر کوئی صحابی نہ جاتا تو آج اعتراض ہوتا۔ کہنا لازمی ہے حضرت؟ جی بالکل، دعوت دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادعوکم الی الجہاد نعرہ لگتا ہے گلیوں میں، اللہ کے نبی تمہیں جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، کیا امام نے کہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں؟ یہ جتنے گرم مسالے ہیں خوشبودار جو آپ کے کھانوں کو ذائقے دار بناتے ہیں، یہ حضرت حوا کے آنسوؤں کی برکت سے پیدا ہوئے، اور جتنے پھول ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی آنسوؤں کی برکت سے پیدا ہوئے۔ یہ میم بن جائے گی سوشل میڈیا پہ۔ بنتے رہے، ہم ایمان والے ہیں، کہتے ہیں نا کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں۔ کرامت کس کا فعل ہے؟ اللہ کا، ظاہر ہوتا ہے بندوں سے، تو آپ رب کی قدرت کا انکار کریں گے؟ وہ بولتے کرامت کا انکاری نہیں ہے، یہ بے سند واقعات کا انکاری ہے۔ اس کے پاس کون سی بات، کون سی سند ہے انکار کے لیے؟ میرے پاس تو سند ہے اقرار کے لیے، اس کے پاس کون سی ہے؟ حضرت اسباب کی دنیا، چارپائی اڑ گئی اور کتا معاف نے کیجیے شیر گا، کو کھا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو میں گیا۔ صرف ان باتوں کی ذکر کروں گا جس کی میرے پاس سند ہے۔ بابا رحمت اللہ کا نام سنا؟ آپ کے منہ سے سنا ہے؟ بابا دھنکا اس کو کہتے تھے، 25 سال اس نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ آپ 25 سال ساتھ تھے اس کے؟ لوگوں نے ایک شخص جو بھوکا پیاسا رہ کے سالوں گزار دیا، حضور پتھر باندھ رہے ہیں، ایک شخص کیسے بھوکا پیاسا؟ اسباب کی دنیا میں سمجھ نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ شخصیت ہیں یہ علمی اور جانی پہچانی۔ ذہن نصیب پوڈ کاسٹ میں آ گئے ڈاکٹر علامہ کوکم نورانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ ذہن نصیب، آپ یہ بالکل نہیں سمجھیے گا کہ آپ موجود ہیں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی تو میری جو خواہشات تھیں کہ کچھ علماء کرام آئیں تو سر فہرست آپ تھے۔ جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حضرت آج جو ظاہر محرم کے ایام چل رہے ہیں اور محرم میں بہت سارے واقعات دین اسلام بتاتا ہے کہ کیا کیا ہوا، اس میں ظاہر ہے پھر سر فہرست کربلا کا ایسا واقعہ ہے کہ جو زبان زد عام ہے، ہر بندہ ڈسکس کرتا ہے، اور اس کا ایک 10 محرم کسی سے بھی پوچھیں جو دین اتنا نہیں سمجھتا ہو لیکن وہ کربلا جانتا ہے، اور آپ کو ماشاءاللہ ملکہ حاصل ہے۔
آپ کے والد صاحب شفیع اکاڑوی صاحب جو کربلا بیان فرماتے تھے. اس کے بعد پھر ہم نے آپ کی، کیونکہ آپ بالکل ڈٹو والد صاحب کی چیزیں کربلا کی آپ بیان فرماتے ہیں. اور بلکہ میں چاہوں گا کہ 10 محرم جو دن ہے ہمارا عاشور کا، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں سے شروع کریں اور کربلا تک لے کے آئیں. بسم اللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا، اور جو آپ کے عقیدت مندانہ جذبات، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزا دے. میں اہل نہیں ہوں، مگر آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اسی کا نام لینے کی برکت ہے. عاشور عربی کا لفظ ہے. عاشورا محرم کی 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے، عرف عام میں بھی یہی ہے. ہمیں کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ 10 انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر اس دن میں خاص انعامات ہوئے. ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہونا، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا شفا یاب ہونا، صحیح. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا. یہ واقعات بتائے جاتے ہیں 10 انبیاء کرام کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے یہی دن اپنے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی قربانی کے لیے منتخب فرمایا. تو چونکہ لوگوں کو، گزشتہ انبیاء کرام کے اکثر لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں ہیں. قرآن میں 25 یا 26 جو نام آئے ہیں وہ بھی سب کو یاد نہیں ہیں، لیکن کچھ کو یاد ہوں گے. تو لیکن کربلا کا واقعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ اس کی کہیں اور کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے، اور پھر اس واقعے کی اہمیت، اس کا مقصد پورا ایک فلسفہ بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ جملہ بہت مرتبہ لوگوں نے کہا سنا، کہ آج اسلام اگر اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ میرے امام کی قربانی کا صلہ ہے. سبحان اللہ. واہ. اگر وہ اس وقت وہ موقف جو انہوں نے اپنایا وہ نہ اپناتے تو آج دین اپنی اصل پر باقی نہ ہوتا. بے شک. انہوں نے دین کو بچایا. ایک مثال دے دوں سمجھنے کے لیے. ایک مریض ہے اور اس کی ایسی اسٹیج ہے کہ طبیب، جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر، اس نے کہہ دیا کہ جی یہ نہیں بچ سکتا، اس کو خون چاہیے. آپ کے ہاں بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے. جی. اب لازمی بات ہے، صحت دینی ہے اس کو، تو بیمار خون تو نہیں دیا جائے گا. بھائی واہ 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 واہ. بھائی کیا جوڑا ہے بھائی. واہ واہ. لازمی بات ہے، اس کی اسکریننگ ہوگی، چیک کیا جائے گا کہ ایسا خون تو نہیں جو مرض کو ٹھیک کرنے کی بجائے بڑھا دے. یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی ہے. اسلام کو بدلا جا رہا تھا، اسلام کے جسد کو بگاڑا جا رہا تھا. اللہ اللہ اللہ. خون کی ضرورت تھی. تو سب سے اچھا خون کس کا؟ کیا لازمی بات ہے وہ نبی کے گھرانے کا ہی ہوگا. انہوں نے وہ خون دے کر گلشن اسلام کی آبیاری کی. اللہ اللہ. وہ ایسا خون تھا، اس جیسا خون اس وقت کوئی اور نہیں تھا. زندہ باد. تو نبی کے گھر والوں نے ہی دین کو بچایا. واہ. اور اس بارے میں لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ آج جتنے بڑے سے بڑے عالم، مفتی، مجتہد، مجدد، جو مرضی القاب لگا لیں، میرے امام ان سب سے زیادہ دین کو جاننے والے تھے. ان جیسا دین کو جاننے والا آج کوئی نہیں ہے. بھائی واہ واہ. اللہ مسا. تو انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ عین دین تھا. عین دین تھا.
انہوں نے دین ہی کو بچایا، دین ہی کی سربلندی کے لیے گئے، لیکن ہم نے کچھ رسمیں اپنا لی ہیں، مقصد کو بھلا دیا ہے۔ مقصد بھلا دیا۔ روح کربلا کیا تھی، امام کی قربانی کی روح کیا تھی، اسے ہم پس پش ڈال چکے ہیں۔ واہ، اور مجھے میری ذات کی بات کر رہا ہوں، اتنا صدمہ ہوتا ہے، کس بات پہ؟ اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ امام کو سلام کرنے کی بجائے کربلا پہ بحث ہو رہی ہے بحث کس چیز پہ؟ کہ کیا تھا، امام صحیح تھے یا نہیں تھے، یہ بات ہو رہی ہے اب، بجائے ان کو سلام کرنے کے، ان کا احسان ماننے امام کے۔ صحیح تھے یا غلط تھے؟ جی، کتابیں چھپ رہے، مسلمان ہیں یہ؟ کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ اب آپ ان کے ایمان کی بات تو بعد میں کریں نا، لیکن مسلمان کہلانے والے یہ کر رہے ہیں۔ اور نادر صاحب، میں نے گزشتہ دنوں ایک جملہ کہا ہے، میں وہ آپ کو اور آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین اور سامعین کو بتا دوں۔ مجھے عمر گزر گئی کربلا پڑھتے، بیان کرتے، سنتے، مجھے اب کربلا سمجھ آ گئی ہے۔ واہ، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ لوگ نواسہ رسول کو قتل کرنے پہ کیسے راضی ہو گئے، میرا دل قبول نہیں کرتا تھا کہ وہ لوگ جو نماز میں پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وہی لوگ امام کو قتل کرنے آئے تھے، انہوں نے ہی قتل کیا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ کیا ہو گیا، لیکن اب جو لوگوں کا حال دیکھا ہے میں نے کہا ان کے لیے تو کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، مجھے اب کربلا سمجھ آ گئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا لوگوں کا احوال، دین فروشی کیسے ہوتی ہے اور دین کے معاملے میں مفاد پرستی کیسے ہوتی ہے اپنی ذات کی۔ میں دنیا دیکھ چکا، میں امام کو پہلے سلام کرتا تھا، اب زیادہ سلام کرتا۔ بھائی واہ 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 واہ، دنیا کے سارے یزید اس غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ حضرت، یہ مسلمان کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو امام علی مقام پہ 1% بھی شک کرے؟ یہ جو ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، تو تف ہے ان کی پیدائش پہ کہ امام علی مقام پہ کلام کرے کوئی۔ ہیں، آپ کو شاید تعجب ہوگا، ہیں، اور ان کو بڑھاوا دینے والے بھی ہیں، یہ بھی ہمیں سانحہ نظر آ رہا ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ نے پوری کتاب لکھی رت پہ، امام پاک اور یزید پلید اس کا نام ہے، یزید پلید، اردو میں آ چکی ہے، 50 سال سے چھپ رہی ہے، اب میں اس کی انگلش کر رہا ہوں۔ دنیا کو بتانے کے لیے تم اگر امام کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں دین سمجھ آئے گا۔ اور میرا یہ جملہ میں ہر سال دہراتا ہوں کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے دین کا علم ضروری ہے، صحیح دین کا علم ہوگا تو کربلا سمجھ آئے گا، ورنہ آپ کربلا کو ایک تاریخی واقعہ یا جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، مصائب اور رونا، پہلے دین کو سمجھو، پھر کربلا کو سمجھو، اس کے بعد ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یا حسین۔ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، حسین تیرا لہو لہت کا اجالا ہے، کوئی شک نہیں کہ تجھے سرور کونین نے پالا ہے، اور حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا، اسے تو تیرے علی اصغر نے مار ڈالا ہے۔ حضرت، امام کا وہ جملہ یاد کیجئے نا کہ میرے جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بالکل صحیح، میرے جیسا واہ، تجھ جیسے کی۔ اگر امام بیعت کر لیتے، آپ کو کسی صوبے کی گورنری بھی ملتی، صحیح ہے، مراعات بھی ملتی، ٹھیک ہے، جان بھی بچ جاتی، دین نہ بچتا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا امام نے سب کچھ تج دیا، کیا بات، دین کو بچایا۔ واہ واہ، بچپن سے ہی سنا ہے، آج پھر کہہ دوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا کے بعد۔ حضرت، یزید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یزید پلید، آپ یزید کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا فاسق اور فاجر کہنا اس کے لیے صحیح ہے، یا
कुफर का भी फतवा मिलता है। हमारे जो 4 इमाम हैं शरीयत के, सैयदना इमाम आज़म, सैयदना इमाम शाफ़िई, सैयदना इमाम मालिक और सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। पहले इन चारों के बारे में ये सुन लीजिए कि ये चारों फ़िदाए अहले बैत हैं। बेशक। हज़रत इमाम आज़म को जो शहीद किया गया वो इसलिए नहीं कि उन्होंने ओहदा कबूल नहीं किया, उन्हें सिर्फ़ हज़रत ज़ैद का साथ देने पे शहीद किया गया, आले बैत की हिमायत करने पे शहीद किया गया। और मेरे जो प्रोग्राम होते हैं हफ्तावारी हर जुमेरात को, मैंने उसमें ये बताया कि 11 इमाम हो चुके, 12वें पैदा होंगे, तशरीफ़ लाएंगे। बेशक। इस उम्मत ने उन 11 के साथ क्या किया है? वलियाउज़ु बिल्लाह। कोई एक अपनी तबाही मौत की तरफ नहीं, सबको फांसी दी गई, शहादत, जो भी उनके साथ। क्यों? मेरा एक सवाल है उम्मत से, क्यों? क्या बिगाड़ा था इन्होंने उम्मत का? क्यों इनके साथ ऐसा सलूक किया? कलिमा पढ़ने वालों ने, यहूदियों ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं, हिंदुओं ने नहीं, मुसलमान कहलाने वालों ने। जबकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते हैं उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ, अल्लाह से डराता हूँ। खुतबा हज्जतुल विदा ताकीद की। बेशक। उसके बाद उम्मत ने क्या किया उनके साथ? क्या कसूर था उनका? इसलिए कि वो आले रसूल, औलादे रसूल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोग उनकी तरफ ज़्यादा हैं तो बादशाहों से गवारा नहीं हो रहा कि लोग इनको क्यों ज़्यादा चाह रहे हैं, इनके पास क्यों आ रहे हैं। फरज़दक ने वो उमवी खलीफा के सामने उनकी तारीफ़ कर दी तो उसने कैद कर दिया उनको, बर्दाश्त नहीं हुआ। और आज ज़िक्र अहले बैत को रिफ्स क्यों कहा जाता है? तौबा। रे फे द्वात, उल्टा कीजिए, ये रिफ्स नहीं है, अहले बैत का जिक्र फ़र्ज है। अल्लाह 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 अल्लाह। भाई वाह वाह, वही हुरूफ है, वाह वाह, क्या बात तरतीब है। बदली है। जिक्र अहले बैत रिफ्स नहीं है, फ़र्ज है। भाई वाह। और अहले बैत का कोई सच्चा चाहने वाला नबी के यारों के ख़िलाफ़ नहीं होगा। बेशक। सहाबा के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि सहाबा जितनी आले बैत से मोहब्बत करते थे हमें वो सीखनी चाहिए। भाई वाह वाह। और नबी पाक जब अपने अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, इनके साथ ऐसा करो, इनके साथ, तो सहाबा नहीं सुन रहे, बिल्कुल सुन रहे, सहाबा शामिल नहीं है बिल्कुल। उसमें। तो आज सहाबा और अहले बैत के दरमियान फ़र्क डालने वाले ये मुसलमानों के खैर खा नहीं है। आपका सवाल था यजीद के बारे में, ईमान का, यजीद के ईमान का क्या बोला जाए? हम इमाम अहमद अहमद उसके कुफ्र का फतवा देते कुफर का हैं फतवा है। उन अशार की बुनियाद पर जिसमें उसने कहा कि मैंने बदर वालों का बदला ले लिया और बनु हाशिम को नबूवत नहीं मिली, ये लोग खेलते रहे, माअज़ल्लाह। ठीक। बाकी लोगों ने कहा है कि हम काफिर नहीं कहते या कहेंगे, क्यों? कुफ्र से जुर्म उसका बड़ा है, यजीद का जुर्म कुफ्र से बड़ा है। सुन रहे हैं मेरे अल्फाज आप? बड़ी बात है। कुफर से बड़ा तो कोई जुर्म ही नहीं है, लेकिन कुफर से बड़ा क्या है? जी, एक कुफ्र नहीं किया उसने, कितने कुफ्र किए हैं वो सारे काउंट करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद किसी आलिम से पूछिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन की बेइज्जती करना या मोमिन की बेहुरमती करना, हुजूर ने फरमाया मेरे एक बाल को जो अजियत पहुँचाए, बाल आप मुँह मुबारक कहते हैं ना, मुँह फारसी में कहते हैं शार, अरबी में सेक्रेड हेयर, मेरे एक बाल को, मदीना वालों को जो डराए, मेरे पड़ोसी हैं, उनको खौफ दिलाए, लानत का भी बयान, जहन्नम में पिघलाए जाने का भी बयान। आप लानत का क्या मतलब होता है? रहमत से महरूम हो जाना। बेशक बेशक। अब ये सारे इरशाद मौजूद हैं,
ایک بال کے لیے بھی، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے بھی، ایک مسلمان کی اذیت کے لیے بھی، جبکہ یہ بھی حدیث ہے کہ مسلمان کی عزت و حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ بے شک مومن کی حرمت۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام صرف مومن نہیں ہے، مومنوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے حضرت، واہ۔ نالین شریف کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی مبارک جوتی کو، جوتی۔ عربی میں نال کہتے ہیں۔ اگر ہم بیٹھے ہوں نا تو پوچھئے گا، ایک ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری، ایک لویسٹ ہوتی ہے، یعنی اوپر کی ڈگری۔ نال کو نعیل کہہ دیں، جوتڑی، نبی پاک کی مبارک نال کو کوئی نعیل کہہ دے کافر ہو جائے گا۔ سن لیا آپ نے؟ میرا نہیں، یہ متفقہ طور پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس کو کوئی حقارت سے میلا کہہ دے، استغفر اللہ، کافر ہو جائے گا۔ صرف لباس کی بات ہو رہی ہے، مبارک جوتیوں کی بات ہو رہی ہے، اور جن کو نبی پاک اپنا پھول فرما رہے ہیں، جن کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں، جن کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کربلا کے بعد نہیں دی ہے، اور وہ سرداری اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اقربا پروری، یہ لوگ قرآن اور حدیث کو جانتے نہیں۔ اقربا پروری کیا؟ مطلب اپنے گھر والوں کو ہی دے دی جنت کے نوجوانوں کی سرداری۔ سن رہے ہیں یہ لفظ ہم لوگوں سے، آپ کس دور میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر کوکب نورانی کو کوئی کچھ کہتا ہے تو 1000 بار کہے۔ کوکب نورانی کل بھی ان کا غلام تھا، اہل بیت کا، آج بھی غلام ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ میری بخشش ہوگی تو انہی کی محبت میں ہوگی، مگر میں کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی ہلکا لفظ نہیں سنتا، واہ واہ واہ، یہ ذہن میں رہے۔ واہ واہ، لیکن یہ کہ میں اگر اہل بیت پر فدا ہوں تو دل و جان سے ہونا چاہیے، واہ ہوں۔ اگر اس کو آپ لوگ اس کو کوئی ریفز کہے، کوئی تفضیلی کہے، وہ کہتا رہے، اللہ کو میرے عقیدے معلوم ہے، میرے جیسا سنی لائیں پھر بات کریں، اور کسی میں جرأت ہے تو میری ایک اعتقادی غلطی بتائے، صرف پیٹھ پیچھے جو مرضی بتائے، کوئی ایک اعتقادی غلطی بتائے۔ انسان کسی کو راضی نہیں کر سکتا، نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، میں جن کے لیے کام کر رہا ہوں ان کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کربلا بچپن سے ہم اس کی گواہ ہیں۔ مجھے اس کے انعام مل چکے ہیں، مجھے بارگاہ امام سے مجھے زیارت بھی ہو چکی، میری تسلی بھی ہو چکی مدینہ منورہ، لیکن میں پبلک نہیں کرتا، مجھے وہ نہیں ہے کہ میں اپنی باتیں سناؤں، میرا دل مطمئن ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سوال پہ واپس آتے ہیں، یزید کے جی بات ہو رہی تھی، یزید کے فسق پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں، اجماع امت۔ فسق دو طرح، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، ایک اعتقادی ہوتی ہے، ایک عملی ہوتی ہے۔ یزید کے فسق دونوں طرح پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، سارے مانتے ہیں، مگر جو لوگ اس کے کافر ہونے میں اختلاف، ہمارا موقف یہ ہے کوئی کافر کہے ہم روکیں گے نہیں، ہم نہیں کہتے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کافروں سے بدتر جانتا ہوں اس کو۔ کافر ہی جانتے ہیں؟ کافروں سے بدتر، کافر کہنے سے میری تسلی نہیں ہو رہی ہے، میں کافروں سے بدتر جانتا ہوں۔ تو آج میں اس شخص کے لیے کیسے رعایت کروں جس نے نبی کی آل کے ساتھ جو کچھ کیا، پھر مدینے کے ساتھ کیا کیا، پھر کعبے کے ساتھ کیا کیا۔ ایک خون کسی پر ناحق ہو، اس کی کیا سزا ہے؟ 10,000 افراد مدینے کے قتل، جی، جس میں 700 صحابہ۔ توبہ، سن رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل۔ اس کے بعد آپ اس کے لیے رعایت ڈھونڈیں گے؟ حضرت کفر معین، میں آپ کو جتنا کہہ سکتا تھا میں نے کہہ دیا۔ ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ حضرت یزید جس کے فاسق اور فاجر میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، اور اس وقت بھی کوئی شک نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی عالم ہو تو پوچھئے گا جو شراب کے نشے میں مرے وہ کس حالت میں مرتا ہے؟ روایت ہے یا نہیں ہے کہ جو نشے کی حالت میں، اور عادی شرابی کے لیے کیا حکم ہے، اور یہ کس حالت میں مرا ہے، اس کا بیان موجود۔ ٹھیک ہو گیا۔
ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اپنے بیٹے کا بیان پڑھیے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اس نے کیا کہا کہ میرا باپ کیا تھا اور کیا کیا اس نے. حضرت اعتراض کرنے والے پھر ظاہر ہے اعتراض کرتے ہیں کہ کربلا نہیں، ہمیں کربلا سے پیچھے لے کے جاؤ، یہ معاملہ ہوا کیوں. پھر ظاہر ہے اعتراض کرنے والے تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ حضرت ابو سفیان سے شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے دشمنی فتح مکہ سے پہلے، پھر اس کے بعد مولا علی کی حضرت معاویہ سے، پھر یزید مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ میں کیا دشمنی تھی؟ جنگ جمل. اختلاف اور چیز ہوتی ہے، دشمنی اور چیز ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اختلاف ہونا غلط بات نہیں. میں ایک بیانیہ آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ ایک ہی خاندان کی اگلی پیڑھی کیوں سامنے آئی، اور یزید نے یہ جملہ بولا کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا. اگر یہی بات ہے تو یہ تھوڑا سا، اگر یہی بات ہے تو مجھے باقی لوگوں کے بارے میں بھی بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں نا پیڑھی ہوتی چلی آئی، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہے، ایک خاندان کا ہے. بنو امیہ نہیں، اس کے علاوہ بنو امیہ سے کیا؟ حضرت عثمان بنو امیہ سے نہیں ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی بنو امیہ سے. تو بے شک ہمارے سر کے تاج. تو حضرت ابو سفیان بھی ہمارے سر کے تاج. حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سر کے تاج. میں ایک سوال رکھ رہا ہوں بس. حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. بالکل ہیں. بیٹا کیا کر رہا ہے؟ عمر بن سعد. جی. توبہ. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ جائے تو کیا نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اگر بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. باپ نے اگر سکھایا ہو غلط، یا تو یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو امام حسین کے خلاف کچھ کہا تھا. جب یہ ثابت نہیں ہے تو یہ یزید کا اپنا فعل ہے، اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض نہیں ہوگا. باقی حضرت امیر معاویہ نے استصواب رائے یا وہ جو کچھ کیا اس کے جواب دے اللہ کو ہیں، مجھے نہیں ہے. بے شک بے شک. ہم کوئی نعوذ باللہ ہلکی بات بھی نہیں نہ سنتے نہ کرتے، لیکن ایک ظاہر ہے آج بات کر رہے ہیں تو بات ہو جائے. حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بادشاہت دی. جی. امام علی مقام موجود ہے. جی. ایک صحابی ہے، اس کے وہ جواب دے اللہ غیر کی. صحابی یزید. یہ حضرت عمر تھے جو غیر صحابی کو صحابی پر امیر نہیں بناتے تھے. حضرت امیر معاویہ نے جو کیا وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے پرانے اس کو دیکھتے ہوئے جو بہتر سمجھا. میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. میں بھی نہیں. حکمت کیا تھی حضرت وہ بہتر جانتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے. انہوں نے اس وقت اس چیز کو کہ اگر میں ایسے چھوڑ گیا تو یہ قتل و خون ہوگا، لڑیں گے دونوں. انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے جواب دے وہ اللہ کو ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں ہے. نہ میں اور آپ ان کے جج بن سکتے ہیں، نہ فیصلہ کر سکتے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے امت کی خیر خواہی میں کیا. اب رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ماں جو تھی یہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ طلاق ہو چکی تھی اس کی ماں کو. عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے. یزید محسون نام تھا اس کی ماں کا. وہ پہلے بھی عیسائی تھی. کنورٹ ہونے کا بیان میں اختلاف ہے. حضرت امیر معاویہ کے خلاف اس نے شعر لکھے، حضرت امیر معاویہ نے اس کو طلاق دی. یہ پیدا ہی وہاں ہوا ہے ننیال میں پیدا ہوا ہے. اس کی ولادت سے پہلے طلاق ہو چکی تھی. تو کوئی ننیال کا اثر آیا اس میں یا کیا ہوا مجھے اس سے غرض نہیں ہے. جو اس نے کیا کربلا کے حوالے سے، اس کے عہد میں محرمات نے آپس میں نکاح کیے. جن کے نکاح حرام تھے انہوں نے آپس میں نکاح کیے. شراب کیا تھی اور کیا ماحول تھا، گانا ناچ یہ وہ سب کچھ. یہ ساری باتیں واضح ہیں، کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی ہے. چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی ہے. جی. اس کے باوجود کوئی آپ کے کوئی دو پیسے مار لے، آپ تو اس کے لیے اچھا سوچتے نہیں ہو. کوئی آپ کی ماں بہن کے بارے میں ہلکا جملہ کہہ دے، آپ کے پاس رعایت نہیں ہے. آپ کس کے لیے رعایت ڈھونڈ رہے ہو؟ کچھ ہوش ہے؟ کچھ غیرت ہے؟ میری آپ کی ماں بہن کی چادر کوئی چھین لے، کیا سمجھیں گے اس کو؟ کیا کیا گیا وہاں پر؟ اس کے بعد ان کے لیے رعایت ڈھونڈنا، دل میں کوئی نرم گوشہ رکھنا. پھر میں یہی کہوں گا کہ بغیرتی کی انتہا. ایمان کی فکر کر، پھر تو بندہ ایمان کی فکر کرے. اور یہ واضح ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگے.
میرے والد صاحب قبلہ کراچی میں 2 جگہ کا واقعہ ہے یہ، کیماڑی میں اور دوسرا لیاقت آباد میں۔ کسی نے نمائندہ بھیج دیا، جس طرح لوگ بھیج دیتے ہیں، کوئی شرارتی کوئی رقہ بھیج دیتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، والد صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کے بیچ میں کھڑا ہو کے اس نے کہہ دیا یزید جنتی ہے، بخاری میں لکھا ہے۔ توبہ! اب اتنے لفظ جو کہہ رہا ہے اس کی علمیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ والد صاحب قبلہ نے کہا تو اس قابل نہیں کہ میں تجھے کہوں بخاری میں نکال، پہلے پڑھ اس کو، اور اس کا مطلب تو اس لائق تو ہے نہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اپنا حشر یزید کے ساتھ نہیں، امام اور امام کے غلاموں میں مانگتا ہوں، تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ۔ فیصلہ ہو گیا۔ وہ ایک طرف چلا گیا، اس بات پہ راضی نہیں ہوا، یعنی اندر سے وہ بھی جانتا ہے۔ واہ، اندر سے وہ بھی جانتا ہے۔ حق صرف ہمارے سامنے نہیں کھلا، اس کے سامنے بھی کھلا ہے، لیکن مفاد ہے نا۔ میں نے کہا نا مجھے کربلا سمجھ آ گئی ہے مجھے کہ لوگ کہاں کہاں کیسے ایمان بیچتے ہیں اور کیسے بدلتے ہیں۔ حضرت ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام کہاں تھے؟ صحابہ نے کیوں بیعت کی یزید کی جبکہ امام نے نہیں کی؟ یہ اعتراض 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ حضور نے اللہم رفیق الاعلیٰ کہہ دیا ہے، 50 سال ہو گئے ہیں۔ جو صحابی حضور کی رحلت کے ٹائم پہ 20 سال کا تھا، وہ 50 سال بعد 70 سال کا ہے، بزرگی آ چکی ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی اعتراض کرتے ہیں کربلا میں صحابی کیوں نہیں تھے، صحابہ کرام کہاں تھے؟ تھوڑا سا یہ اعتراض کو بار بار آپ لوگوں نے بتایا۔ آج سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا بالکل نہ دین کو جانتا ہے نہ حقائق کو جانتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹیز، گراؤنڈ ریئلٹیز آپ لوگ بولتے ہیں نا لفظ زمینی حقائق، زمینی حقائق، اصل حال، حقیقت حال۔ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ دونوں باتیں نہ دین کو جانتے ہیں نہ احوال جانتے ہیں، حقیقت ان کی۔ پہلی بات، مجھے کوئی ایک حوالہ دکھا دیں کہ امام نے کہا ہو کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ یا تو امام بلاتے اور پھر کوئی صحابی نہ جاتا تو آج اعتراض ہوتا۔ امام تو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں، اور کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ بالکل نہیں جاتا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کوفیوں سے، تو جب ڈر موجود تھا تو کیوں نہیں گئے ساتھ کہ امام کو کچھ نہ کر دیں؟ امام نے اگر ان کو کہا ہوتا تم میرے ساتھ چلو، تمہیں ڈر ہے تم میرے ساتھ چلو، کہنا لازمی ہے حضرت۔ جی بالکل، دعوت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادعوکم الی الجہاد نعرہ لگتا ہے گلیوں میں، اللہ کے نبی تمہیں جہاد کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا امام نے کہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں کہا۔ امام فسق و فجور کے خاتمے کے لیے کہ ایسا احتجاج ہو کہ جو غلط باتیں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں، امام اس کے لیے گئے تھے۔ اور پہلے تسلی کی تھی، حالانکہ امام کوفہ میں رہ چکے تھے، کوفہ والوں کو جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر تسلی کے لیے حضرت مسلم کو بھیجا، چچا زاد بھائی کو بھیجا، ٹھیک، تسلی ہو گئی، تسلی ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں، حضرت زینب کے شوہر ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، بیوی جا رہی ہے ان کی، ان کے بچے جا رہے ہیں، وہ خود کیوں نہیں گئے؟ خود کیوں نہیں گئے؟ امام نے کیا کہا تھا؟ چلو۔ اگر جنگ کے ارادے سے جاتے اور پھر کوئی ساتھ نہ دیتا تب آپ اعتراض کرتے۔ حضرت محمد بن حنفیہ وہ بھی جی نہیں گئے، کوئی بھی اگر حضرت حسن مصنع وہ بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا نا امام چاہتے تو پھر امام اعلان کرتے، امام کے موقف کو سمجھو، اس کو پہچان نہیں رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو۔ اگلی بات، جن صحابہ نے بیعت کر لی شریعت کے مطابق کی، کیوں؟ شریعت میں 2 اصول ہیں، ایک کو عزیمت کہتے ہیں، ایک کو رخصت کہتے ہیں۔ رخصت کا مطلب کمزور ہے، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو سمجھا دوں، آپ کو کوئی پکڑ لے اور کہے کہ جی مسلمانوں کے راز دو اور وہ غیر مسلم ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے مار دے گا، تو آپ اس وقت اس کے سامنے غلط بیانی کر کے جان بچا لیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت۔ جن صحابہ نے بیعت کی وہ رخصت پر عمل کی کہ ہم مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں،
عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، یا یہ کہ جس طرح نکلنا ہے، اور خروج کے احکام بھی شریعت میں ہیں، کب نکلنا ہے، پوری طرح طاقت ہو تو تب، ورنہ نہیں۔ یہ اصول ہیں، ان کو معلوم ہے کہ خروج کے اصول کیا ہیں، خروج کب کرنا ہے، یہ نہیں جانتے، اعتراض کر رہے ہیں۔ دو آدمی اٹھ کے شور مچا دیں تو وہ کیا جہاد ہوگا یا فساد ہوگا؟ ضروری ہے دین کے اصولوں کو سمجھنا۔ ایک بہت بہادر آدمی ہو، نوٹیبل پرسن، پرومیننٹ فیگر، سب سے نمایاں، وہ رخصت پر عمل کرے تو لوگ کہیں گے ڈر گیا، آئے ہائے، اس کی شایان شان نہیں ہے وہ رخصت پہ ہم تو کمزور تھے، ہاں اس نے کیا کیا؟ بھائی واہ واہ، امام نے ثابت کر دیا کہ اگر اپنے عہد کا میں سب سے نمایاں فرد ہوں، شیر خدا کا بیٹا ہوں، نبی کی گھٹی مجھے ملی ہوئی ہے، میں نے سیدہ پاک کی گود میں پرورش پائی ہے، میں اسی کردار کا مظاہرہ کروں گا جو میرے شایان شان ہے۔ وہ اس نبی کے نواسے ہیں جس نے کہا تھا دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج، بائیں ہاتھ پہ لا کے چاند کو رکھ دو۔ کیا جوڑا ہے حضرت، واہ 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 واہ۔ میں وہی کہوں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ امام نے اسی چیز کو ثابت کیا۔ سلام کرو علامہ اقبال کو، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ صحرا میں الا اللہ کا نقش کر دیا، لا کہہ کے، انکار کر کے یزید کو الا اللہ کا نقش ثبت کر دیا کہ اللہ ہی ہے۔ سطر عنوان نجات ما نوشت، کیا لکھ دیا انہوں نے؟ میری نجات کا عنوان لکھ دیا کہ میری پیروی کر لینا، نجات پا جاؤ گے۔ حضرت کربلا ہر بندہ، ہر عام و خاص اپنے حساب سے بتا رہا ہے۔ کچھ لوگ مصائب میں تڑکا لگا کے بتا رہے ہیں، کچھ لوگ امام عالی مقام کو انتہائی مظلوم کر کے، رلا کے، اور 10 باتیں اپنی لگا کے، اور وہ بس کربلا بتا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں۔ کربلا سب سے مستند کہاں ملتی ہے؟ کون سی تاریخ ملتی ہے؟ کون سی روایت؟ کون سی کوئی اکابرین جو شروع کے ہیں جہاں سے آپ لوگوں نے کربلا لیا ہے، اور جس کو مستند آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ورڈ ٹو ورڈ چیز قابل قبول ہے اہل سنت کے نزدیک؟ تاریخ جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہمارے علماء کا اصول ہے، ہم اس کو قرآن و حدیث پہ پرکھتے ہیں۔ پرکھتے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں تو اس کو مسترد نہیں کرتے۔ اگر قرآن و حدیث سے، شریعت کے مسلمہ اصولوں سے ٹکرائے تو پھر اس کو قبول نہیں کرتے۔ صحیح۔ عقیدے تاریخ سے نہیں بنتے، قرآن اور حدیث سے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کربلا میں لیتا ہوں نبی کے بیان سے۔ دودھ پیتے بچے ہیں امام، اس وقت نبی نے اعلان کر دیا اور آنسوؤں کے ساتھ کیا، آنسو بہہ رہے تھے، میرے بعد میرے اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا، زمین کا نام۔ اور خود نبی کربلا میں بنفس نفیس موجود تھے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، شہداء کا خون جمع کر رہے تھے۔ حدیث میں ہے، ملتی ہے روایت، خواب میں محسوس ہوا صحابہ کرام نے، بالکل ایسے ہی، سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل آئی۔ باقی رہی ایک ہوتا ہے منظر نگاری، منظر نگاری، داستان گوئی۔ داستان گوئی، یہ آپ کے ہاں کچھ لوگوں نے جذبات اور کیفیات، جس طرح انیس و دبیر مقابلہ ہوا تھا لکھنؤ اور دہلی کا، تو انہوں نے اشعار میں بہت کچھ کہا۔ ہم صرف رہتے ہیں اصل پر۔ امام کی مظلومیت ثابت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ امام کچھ کر نہیں سکتے تھے، امام نے اس حالت میں جو کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے حق کی خاطر کیا کیا سہا، کیا کیا بیتی۔ نادر صاحب آپ کے گھر میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہو، 4 لاشیں پڑے ہوں، آپ کی سینس، آپ کی ذہانت، دل کام کرے گا کچھ؟ سوال ہی پیدا کرتا۔ وہاں صبح خیمے بھرے ہوئے ہیں، دوپہر میں خالی ہو گئے ہیں، ان لوگوں کا صبر و ثبات اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا قرآن کے مطابق،
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کس طرح ظاہر ہوگی؟ تکلیف میں تمہیں ثابت قدمی ملے گی. امام چاہتے تو آندھی بھی آتی اور اڑا کے لے جاتی، بے شک امام چاہتے ٹھوکر مارتے چشمے جاری ہوتے، بے شک لیکن یہ نہیں. امام چاہتے تو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جدھر چاہتے نکل جاتے، مگر امام نے بتایا میدان امتحان میں کرامت نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا بھائی. جاتا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، امام نے حجت تمام کی. جی بھائی واہ واہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا بات ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم نہ ماتم کرتے ہیں، نہ ہم مصائب پڑھتے ہیں، نہ ہم سوگ مناتے ہیں، ہم سوگ کے بھی قائل نہیں ہیں. غم تو رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ روئے. جس کو اس کا غم نہیں ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ اپنے ایمان کو چیک کرے. غم حسین اور سوگ حسین میں فرق ہے. منانا اور چیز ہے، غم ہونا اور چیز. بھائی واہ واہ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کون سا کام کروں گا جس سے امام خوش ہوں گے؟ امام جا رہے ہیں میدان میں، اپنی عورتوں بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد کیا کیا نہ کرنا، بال نہیں نوچنا، سر نہیں پیٹنا، سینہ نہیں پیٹنا، بے صبری نہیں کرنا، شریعت و سنت کے پابند رہنا. امام سکھا رہے ہیں. اور پھر امام زین العابدین اور سیدہ زینب کے خطبے پڑھیں جب کوفے میں ان کو گھمایا پھرایا جا رہا تھا بازاروں میں. آل رسول کو ہمیں کہتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لوگ کیسے سہ لیتے ہیں. رسول زادیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، یہ ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود رعایت مانگتے ہیں لوگ. اس وقت امام نے کیا خطبہ دیا؟ اب رو رہے ہو، اب ماتم کر رہے ہو. کس نے بلایا تھا خط لکھ کے؟ وعدے کس نے کیے تھے؟ قسمیں کس نے اٹھائی تھیں؟ یہ دونوں کا بیان، سیدہ زینب کا بھی، امام زین العابدین کا بھی، کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں جس کو آپ اردو میں بد دعا کہتے ہیں، تم قیامت تک روتے پیٹتے رہو. اللہ اللہ، یہ بد دعا ہے، یہ ان کی کتابوں میں بد موجود دعا ہے. ہے. حضرت پھر اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں عائشہ نے کیوں کہا؟ کیا؟ جب اللہم رفیق العلیٰ جب حضور کی ذات نے کہہ دیا، جب سر مبارک اماں عائشہ کے پاس تھا، اماں عائشہ نے ماتم کیا. ماتم سے مراد اس کو ماتم کہو گے؟ اماں عائشہ اس کو ماتم کہو گے؟ اگر وقتی طور پر اچانک انہوں نے اگر بالفرض بالفرض اپنے سر کو پکڑا بھی، تو اس وقت کی کیفیت ہے، کیا اس کے بعد ان کرتی تھیں ہر سال یا ہر موقع پہ؟ نہیں کرتی تھی. تو پھر اس کو کیسے سند یہ بنا ان کا رہے ہو؟ اجتہاد تھا، جی ان کا قیاس تھا. آپ ان کو قیاس نہیں، ایک کیفیت ہے. اگر بالفرض ہے تو، اگر بالفرض ہے تو کیا پوری طرح ثابت ہے وہ؟ اگر بالفرض ہے بھی تو وہ وقتی کیفیت ہے کہ اتنا بڑا صدمہ اگر ہے بھی تو وہ وقتی ہے. کیا اس کے بعد پایا گیا؟ اور حضور نے وہ کیوں کہا تھا احد کے مقام پہ کہ میرے چچا حمزہ پہ نوحہ کرنے والی کیوں عورتیں نہیں بلائیں؟ معاف کیجئے گا، آپ اس کو سند کیوں بنا رہے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد کیا تھی حضرت؟ اس میں صرف یہ کہ اتنی بڑی ان کی لاش کی بے حرمتی ہوئی ہے ان کے جسد اقدس کی، تو اس پر جو لوگ تم عادتاً کرتے ہو، جو تمہاری عادت ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اس میں صرف وہ وقتی بات ہے. اس کو سند بنا کر آپ اس کا جواز کیسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں ڈھونڈ سکتے. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے کہ صرف اتنا کہا نا کہ کیوں نہیں، تو کیا کروایا؟ حضور حکم دیتے تو سب کرتے یا نہیں کرتے؟ پھر کیوں منع کیا ہے کہ جی جب اپنے شہزادے کی وفات ہوئی، حضرت ابراہیم کی حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تو کیا فرمایا؟ یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں. واہ. لیکن کبھی کوئی ایسا سانحہ ہو جائے، دیکھیں انسانی مزاج کو، کوئی ایسا سانحہ ہو جائے تو وقتی طور پر جو کیفیت ہوتی ہے اسے آپ جواز نہیں بنا سکتے. اور حضرت اس کو بھی ذرا تھوڑا سا لب کشائی کر دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو رو رو کے بنائی ہی بصارت چلی گئی. آپ رونے کا ثبوت دے دیں مجھے، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، وہاں بکا کا لفظ نہیں ہے، حزن کا لفظ ہے. غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہوئیں. تو غم میں انسان نہیں روتا؟
جی غم میں رونا شرط ہے. آپ کو بہت سارے لوگ سہتے ہیں اور کہ جناب کوئی معمولی سے اثر بھی نہیں ظاہر کرتے, وہ پی جاتے ہیں. وہ غم اور چیز ہے. غم کا اثر دل پہ ہو, کانوں پہ ہو جائے, آنکھوں پہ ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے حزن, بکا کا لفظ نہیں ہے. ممکن نہ روئے بھی ہوں. باقی نہیں, رونا اللہ کی محبت میں رونا, اللہ کے خوف سے رونا, اس کا ایک آنسو آپ کی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. کون سا رونا؟ بے صبری کا رونا نہیں ہے, رانے پیٹنا, یہ رونا نہیں ہے. مگرمچھ کے آنسو جس کو آپ کہتے ہیں کروکوڈائل. وجاءہم عشاء یبکون, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ یبکون. سن رہے ہیں قرآن کے لفظ ہیں. یہ کہاں سے سند بنائیں گے اس کو؟ جو بات ہے اس کو سمجھو. امام کے لیے ہے کہ آخری وقت میں بھی سجدہ, آخری وقت میں بھی سجدہ. یہ جتنے ماننے والے ہیں ان کے سجدوں کا کیا حال ہے؟ اللہ 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 اللہ, کیا بات ہے بھائی, واہ. آج حضرت سیدنا امام زین العابدین ان 4 ہستیوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ روئے. ان 4 ہستیوں میں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد, حضرت آدم حوا دونوں. اور آپ کو شاید یہ نہیں پتہ کہ ان کے آنسوؤں کی برکت کیا ہے. کیا ہے؟ مواہب لدنیہ امام قسطلانی کی, یہ جتنے گرم مسالے ہیں خوشبودار جو آپ کے کھانوں کو ذائقے دار بناتے ہیں, یہ حضرت حوا کے آنسوؤں کی برکت سے پیدا ہوئے. اور جتنے پھول ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی آنسوؤں کی برکت سے پیدا ہوئے. حضرت یہ معرفت کی باتیں حضرت یہ نہیں سمجھ میں آئیں گی. اچھا جی, یہ میم بن جائے گی سوشل میڈیا پہ. آپ کرامات سنایا جاتی ہے اور وہ میم اور سوشل میڈیا پہ ایک عجیب و غریب طوفان بدتمیزی ہو جاتی ہے. بنتے رہیں. ہم ایمان والے ہیں. دیکھیں وہ کیا ہے, آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا, ان کے بھونکنے سے میرے اس میں فرق نہیں. کرتے رہیں. کہتے ہیں نا کہنے کی ایک حد ہے, بکنے کی حد نہیں. کہنے کی ایک حد ہے, بکنے کی حد نہیں. تو جنہوں نے کرنا ہے بھائی, ابو جال سامنے رہتا تھا, کیا ملا اس کو؟ حضرت اویس قرنی سینکڑوں میل دور تھے, لے گئے یا نہیں لے گئے؟ قسمت کی بات ہے. ان کی قسمت میں یہی ہے. صدیق اکبر کی قسمت میں ماننا تھا, ابو جال کی قسمت میں نہیں ماننا. لیکن حضرت اس پہ ایک سوال یہ ہے کہ کرامات ایسی بتانا جو مثال کے طور پہ ہر عام و خاص کو سمجھ نہ آئے. کرامت کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. بے شک ہے. معجزہ کس کا فعل ہے؟ اللہ عز و جل. ظاہر ہوتا ہے بندوں سے, تو آپ رب کی قدرت کا انکار کریں گے؟ نہیں, وہ بولتے کرامت کا انکاری نہیں ہے, یہ بے سند واقعات کا انکاری ہے. اس کے پاس کون سی بات, کون سی سند ہے انکار کے لیے؟ میرے پاس تو سند ہے اقرار کے لیے, اس کے پاس کون سی ہے؟ حضرت اسباب کی دنیا, چرپائی اڑ گئی اور کتا معاف نے کیجیے شیر گا, کو کھا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو میں گیا. صرف ان باتوں کی ذکر کروں گا جس کی میرے پاس سند ہے. ایک شخص جو بھوکا پیاسا رہ کے سالوں گزار دیا, حضور پتھر باندھ رہے ہیں, ایک شخص کیسے بھوکا پیاسا, اسباب کی دنیا میں سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ تو اسباب کی بات. بابا رحمت اللہ کا نام سنا ہے؟ آپ کے منہ سے سنا ہے. بابا دھنکا اس کو کہتے تھے. ابھی اس کو مرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا. مانسیرا کا رہنے والا, جس کے پاس آپ کے وزیر اعظم جیسی ہستیاں جا چکی, اخباروں میں آ چکا. ٹھیک ہے. 25 سال اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. حضرت یہ آپ 25 سال ساتھ تھے؟ لوگوں نے 6 مہینے ساتھ رہ کے دیکھا ہے. 6 مہینے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا. وہ بالکل سوکھ چکا تھا, اس کا جسم بالکل سوکھ چکا تھا. اٹھا کے رکھتے تھے, وہ بیٹھ جاتا تھا, لائن لگتی تھی, اس میں آپ کے وزیر اعظم, وہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا تھا. بندہ آیا, ہاں جی کیا یہ کام, ان کا اللہ کرنے والا ہے, میں کون ہوتا ہوں, اللہ خیر کرے گا. جس کسی کے اندر خرابی ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا. یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے. اور میں جن کا مرید ہوں, میں ان کی زندہ کرامت, اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا ہے. مجھے کسی سند کی ضرورت نہیں, لیکن میں ما فوق الاسباب ان کو بھی سمجھتا ہوں, اور جو کیا کہتے ہیں ما تحت الاسباب ان کو بھی سمجھتا ہوں. کرامت کو مانتا ہوں, مگر وہ کرامتیں جو محض پھیلائی گئی ہیں, حقیقت نہیں ہیں, ان کو نہیں. لیکن ایک بات ہے, ایک سوال ہے, بات ابو کہ 10 بستہ
حضرت اللہ عز و جل کی نعمتیں کھا کیوں نہیں رہے جب اللہ عز و جل نے عطا کی ہے؟ تو یہ حکمت کیا ہے کہ حضرت کھاتے نہیں؟ اگر کوئی ایک آدھی مثال ایسی ہے ایک شخص کی کہ وہ نہیں کھا رہا، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ جی وہ کھانے کا منکر ہے؟ وہ کھا ہی نہیں رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے نہیں کھا اس رہے ہیں۔ بابا دھنکا کے بارے میں نے انکوائری کی، اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، میں نے انکوائری کی کہ اس کا پیر کون ہے، اس کو یہ شان کیسے ملی، تو مجھے پتہ چلا اس نے اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کی، اس کی دعا سے اس کو یہ ملا ہے۔ اور یہ یعنی کوئی پرانی بات نہیں ہے، لوگوں کی دیکھی ہوئی بات ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہو، لیکن یہ جو بناوٹی ہیں، اشتہاری ہیں، کاروباری ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، ذہن میں رہے، میں نے 3 لفظ کہے ہیں، بناوٹی ہیں، اشتہاری ہیں، کاروباری ہیں، ان کی بات نہیں، اس سے آپ مستغنی ہیں۔ میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، بے شک، اور اللہ والوں سے کوئی زمانہ خالی نہیں، جب اللہ والے نہیں رہیں گے قیامت آ جائے گی۔ بے شک ایسے۔ اب یہ ہے کہ بنام اولیاء، بنام اولیاء کا مطلب اولیاء کے نام پر، وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے، زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشے من۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جی چونکہ بڑوں کی محنت، اب زیادہ نشین ہے، نماز نہیں پڑھتے، داڑھی نہیں رکھتے، پابند نہیں ہے، تو بڑوں کا نام کھا رہے ہیں۔ ان کی یہ تو خیر ان کا اپنا نہیں، فعل ہے لیکن حضرت، وہ جانے، اللہ عز و جل جانے۔ لیکن کسی بھی اولیاء کی سب سے بڑی کرامت مستجاب الدعوات ہونا۔ جی نہیں، سب سے بڑی کرامت کوئی ضروری نہیں ہے کسی ولی کے لیے، ولی کے لیے کرامت ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، استقامت اس سے بڑی چیز ہے حق پر، جو امام نے دکھائی ہے، وہی واہ، 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ ولی کے لیے 2 نشانیاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان میں صحیح ہوگا، تقوی میں صحیح ہوگا، عمل بھی صحیح ہوں گے، عقیدے بھی صحیح ہوں گے۔ یہ 2 نشانیاں ہیں، کوئی چولا نشانی نہیں ہے، موتیوں کی مالائیں نشانی نہیں ہے، کوئی اشتہار نشانی نہیں ہے، کرامت نشانی نہیں ہے، یہ 2 نشانیاں ہیں۔ شمر پہ آتے ہیں، یہ وہ ملعون ہے کہ جب عمر بن سعد کو امام علی مقام نے 3 شرائط دی، آپ کے لفظ آپ کو ہی سنا رہا ہوں کہ یا تو مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤں، میں 1 to 1 بات کروں، میں جانوں وہ جانوں۔ ظاہر ہے تم لوگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن کم از کم لاؤ تو سامنے جو ڈیسیجن ہولڈر ہے۔ تیسرا، مجھے مسلمان آبادی سے کہیں دور جانے دو تاکہ میں تبلیغ دین کر کے زندگی گزاروں۔ ابن زیاد تک یہ بات پہنچی تو شمر نے بیچ میں گند گھولا کہ امام کنٹرول میں، نعوذ باللہ، یہ موقع نہ دیں اور امام کو ہم چاروں ہاتھوں سے پکڑ سکتے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا، شمر کا جو قبیلہ تھا وہ بنو کلب تھا، ام البنین حضرت علی کی زوجہ، حضرت علی، یہ شمر ماموں ہے، شمر ماموں ہے جی رشتے میں۔ جی تو کہیں ایسا ہے کہ حضرت عباس کو اس نے امان دی تھی؟ جی بالکل، اس نے بلایا، اس نے کہا ہمارے بھانجو آؤ تمہیں امان، وہ لکھوا کے لایا تھا ابن زیاد سے، تو حضرت عباس نے کہا ہم تیری اس امان پر وہ بھیجتے ہیں، جو بھی نفرین بھیجتے ہیں، ہمیں تیری امان کی ضرورت نہیں، جب نواسہ رسول کو امان نہیں ہے تو ہمیں تیری ضرورت اچھا، نہیں۔ شمر یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ چلے جائیں، امام علی مقام کو رہنے دیں اور میں آپ لوگوں کو جانے دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیونکہ وہ جو حضرت عباس ہیں وہ ام البنین کے فرزند ہیں، ام البنین کے فرزند ہیں، بالکل۔ جو لوگ کہتے ہیں نا رشتہ داری، تو شمر حضرت علی کا سالہ ہے، مولا علی کا سالہ ہے، جی حضرت عباس کا ماموں ہے، اگر رشتہ داری پہ بات کرنی ہے تو۔ مستند یہ روایت ہے مولا علی کے ساتھ جو رشتہ داری ہے، بالکل 2 اور 2 4، دو ہر بندہ مانتا ہے، ہر مکاتب ان کی کتابوں میں موجود ہے سب کچھ، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ کس کو ہے، شبہ کس کو ہے؟ آج تک تو میں نے نہیں سنا شبہ کسی کا، اچھا، کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ام البنین کا وہ کسی طرح بھائی نہیں تھا، کوئی آ جائے ایک آدمی بتائے کہ جی وہ بتائے کہ انکار کرے، اور پھر متعدد، اور پھر کربلا میں آ کے شمر کا بھانجو کہہ کے بلانا اور کرنا، وہ ساری بات بھی موجود ہے۔
بالکل صحیح باتوں کے ساتھ. اب میں آپ کو ایک بات اور کر رہا ہوں. میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کربلا اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. لوگوں نے معاذ اللہ کمنٹری کے بھی لفظ کہے. میرے والد صاحب قبلہ نے پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے شام کربلا. یہ انگلش میں ہے اس کا ترجمہ، یہ شام کربلا، یہ انگلش ترجمہ ہے، یہ اردو ہے. صحت اور سند کے ساتھ ہر بات لکھ دی کہ میں جو بیان کرتا ہوں وہ کتابوں میں موجود ہے. بے شک آپ کے سامنے بھی رکھی ہوتی ہے. کتابوں میں موجود ہے. کہ تم یہ نہ کہو کہ میں اپنی طرف سے بنا کے کر رہا ہوں. ترتیب انہوں نے دیا ہے بیان، لیکن ایک ایک حوالہ موجود. اور یہ کتاب ان کی مقبول ہوئی. امام پاک اور یزید پلید حضرت امام زین العابدین والد صاحب کے خواب میں آئے. مقبول ہوئی ہے ان کی خدمت. اللہ نے انہیں چنا تھا. جو وہ خدمت کر گئے ہیں اس کا احسان مانو. یہ لے کے جائیں گے حضرت واپس؟ آپ رکھ لیجیے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ حضرت. جب کربلا ہو گئی تو یزید کا معاملہ، اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے اپنی بیعت کرانی چاہیے تھی، اور کہا تھا یزید کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ابن زیاد نے کہا میری بیعت کر لے. امام نہیں مانے تو ابن زیاد نے سارا انجام دیا. یہ یزید کو نہیں پتا. تو یزید کو جب پتہ چلا تو حضرت زینب سے اس نے نوحہ بھی کیا، گریہ کی، رویا، بڑے تحائف دیے، اور بادب مدینہ شریف واپس روانہ کیا. یزید کا یہ عمل وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا، یہ کیا ہے حضرت کہ مجھے بعد میں کوئی جوتا نہ مارے یا کیا ہو؟ کیا تھا اس کا عمل؟ یہ سوال کرتے ہوئے آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ مجھے کوئی جوتا نہ مارے. وہ جو کچھ کر چکا تھا اسے پتہ تھا لوگ پسند نہیں کریں گے، ساری عمر اس کو ملامت ہوگی. تو یہ سیاسی چال ہوتی ہے. آپ کی ملک کی سب سے بڑی شخصیت کو کسی صوبے کا گورنر اپنی مرضی سے مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا. کس نے اپوائنٹ کیا تھا یزید نے. ابن زیاد کو کس نے اپوائنٹ؟ یزید نے. حدیث میں بھی موجود، تاریخ میں بھی، کہ اس نے مجھے اختیار دیا تھا یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابن زیاد کا بیان موجود کہ میں نے امام کے قتل پر اپنے آپ کو راضی کر لیا معاذ اللہ. اس کے اپنے بیان، یہ شام کربلا میں آپ کو ایک ایک حوالہ ملے گا. بات یہ ہے کہ یزید پلید کوئی 5 لاکھ میل کے فاصلے پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. کربلا اور شام میں کتنی؟ جتنا بھی تھا آ نہیں سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ جی جو بھی کچھ ہے اس کا مقصد ہی. اچھا، مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو کس نے پیغام بھیجا تھا کہ ان سے بیعت لو ورنہ ان کا سر میرے پاس بھیج دو؟ یہ کس کا بیان ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں. باقی رہی یہ بات کہ ابن زیاد نے صرف یہ کہا کہ تسلیم کر لیں. اس کا یہ نہیں تھا کہ پہلے ہماری بیعت کریں، تسلیم کر لیں. اگر اس نے اپنی بیعت بھی مانگی تو مقصد یہی تھا نا کہ یزید کی امارت کو تسلیم کر لو، میرے سامنے آ کے اقرار کر لو کہ میں یزید کو امیر مانتا ہوں. یہی مراد تھی نا. امام نے کہا ایسی بیعت نہیں کروں گا، ذلت کی زندگی نہیں گزاروں گا، عزت کی موت کو ترجیح دوں گا. وہ جو 3 آپشن دیے تھے، شرائط کیوں دی تھی؟ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ انہیں کسی نے سمجھایا نہیں. بھائی واہ واہ، امام نے اتمام حجت کر دی. بھائی واہ. امام چاہتے تھے کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگو. بے شک. اس وقت وہ ان کو بچانے کے لیے کیا تھا. امام کے پیش نظر وہ تو شروع میں حضور نے خبر دے دی تھی میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے. بالکل، امام کو بھی پتہ تھا، سب کو پتا تھا. کسی نے دعا نہیں کی کہ وہ وقت نہ آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سبحان اللہ. نہ حضرت سیدہ نے کہ میرا بیٹا
نہ حضرت علی نے کہ میرا بیٹا، سب نے یہی دعا کی کہ ان کو پتہ تھا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا، جب وہ وقت آئے تو اس کو صبر عطا کرنا، اللہ ثابت قدمی اکبر عطا کرنا۔ بھائی، واہ 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 واہ. سمجھا؟ باقی یزید کی 5 بیان ہیں، کیا؟ شام کربلا میں پڑھ لیجئے گا۔ اس نے یہ جو کچھ کیا کہ ابن زیاد پر یوں ہو، اگر میں ہوتا تو نہ کرتا، تو پھر ابن زیاد کو پکڑا کیوں نہیں؟ لٹکایا کیوں نہیں؟ سزائیں کیوں نہیں دی؟ بالکل. ان کو انعام دیے، ان کو خوش ہوا۔ بعد میں اس خیال سے کہ نہیں لوگ مجھے ملامت کریں گے تو سیاسی بیان دے دیا کہ نہیں جی بہت، باقی تحائف کیا دیے؟ اس نے اپنے پلے سے کچھ دیا تھا؟ کیا اس کا تھا اپنا؟ اس نے صرف اس لیے کہ میں اگر اس وقت ان کے ساتھ، ورنہ یہ کہ اس کے دربار میں کتنی بڑی توہین ہوئی تھی اس رسول ذاتی کی۔ امام کی بیٹی کے لیے ایک شخص نے کہا مجھے یہ لڑکی دے دو، سیدہ زینب نے کہا تم نہیں لے سکتے، یزید نے کہا میں دینا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں، فرمایا ہاں اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دے پھر دے دے، جب تک تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نہیں دے سکتا۔ اتنی بڑی گستاخی۔ اور امام کے بیٹے سے کیا کہا؟ معاذ اللہ کہ سانپ کا بیٹا سپولیا ہوتا ہے۔ اب کس خواب و خیال میں سارے میں نے کہا نا اس کے اپنے بیٹے کا بیان پڑھے، اس کا نام معاویہ اصغر، خود کہہ رہا ہے وہ کہ میرا باپ کیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، لعنت بھیجی ہے حکومت پہ بھائی، واہ واہ. میرے سے آپ 6 گھنٹے بھی اس پہ بات کریں گے نا، اللہ اتنے دلائل موجود ہیں، لیکن میں دلیلوں کو ایک طرف رکھتا ہوں۔ میرے نبی جس کو یہ کہیں کہ یہ میرا پھول ہے، یہ میرا خون ہے، جو اس سے محبت رکھے وہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ اس سے محبت، بلکہ اللہ کو کہہ رہے ہیں جو اس کو پیارا رکھے یا اللہ تو اس کو پیارا رکھ۔ بھائی واہ واہ، مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی ضرورت، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے میں تب بھی کہوں گا میں امام کا غلام ہوں، میں ان پہ فدا ہوں۔ واہ. کوئی لاکھ کہے، دلیلیں لے آئے یزید کی کسی طرح حمایت کی، میرے منہ سے یہ لفظ نکل رہا میں لعنت بھیجوں گا۔ بھائی واہ بھائی واہ. حضرت سر مبارک ممکنہ کربلا میں ہی دفن ہے؟ ہمارے پاس اس کے لیے 3 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ دمشق میں ہی دفن کیا گیا، دمشق میں، اس میں جامع اموی میں آج تک وہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا. دوسری روایت یہ ہے کہ اسے کربلا واپس بھیج دیا گیا تھا امام کے جسد اقدس کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا. تیسری روایت یہ ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خرید لیا تھا، اور جو مشہد بنا ہوا ہے قاہرہ میں اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ اللہ، بسم اللہ. اس نے اس زمانے کے جتنی کرنسی تھی دے کے وہ سر مبارک لے لیا تھا۔ کس سے؟ یہ بادشاہ کا نام بھی اس میں لکھا ہوا۔ کس سے لیا تھا؟ خریدا کس سے تھا؟ بادشاہ نے خریدا تھا، میں آپ کہیں گے تو اس بادشاہ کا نام وہ نکالو۔ حضرت زینب کے پاس تھا نا سر مبارک؟ جی نہیں، تو حضرت زینب کیوں بیچیں گی؟ نہیں حضرت زینب کے پاس نہیں تھا۔ یزید نے جو واپس دیا تھا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ، وہ ایک روایت ہے کہ وہ کربلا لے کر وہاں دفن کر دیا۔ کربلا آ کے پھر مدینہ شریف۔ جی نہیں، وہ لے کے نہیں گئی تھی، کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ وہ وہاں سے مدینہ لے کے گئیں، کسی روایت میں نے نہیں پڑھا۔ کربلا تک کی ایک روایت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضور کی یعنی وہ جنت البقیع میں سیدہ پاک کے پڑوس میں دفن، لیکن یہ روایتوں میں وہ نہیں ہے بیان۔ یہ بیان یہ ہے کہ اس بادشاہ نے اس کو دفن کرنے کے لیے جگہ بنانے کا حکم دیا کہ بہترین زیارت گاہ بنائی جائے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک یہ دفن نہیں کیا جاتا روزانہ لوگوں کو اس کی زیارت کراؤ۔ وہ زیارت کراتے رہے، پھر وہ جگہ بن گئی، اس کو سپرد کر دیا گیا، اس میں پوشیدہ کر دیا گیا۔ جو بادشاہ تھا اس کے مرنے کے بعد جو دوسرا بادشاہ آیا وہ اچھا نہیں تھا، لوگ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس زمانے میں زمین میں خزانے چھپائے جاتے تھے، نقشہ بنا کے رکھ لیا جاتا تھا۔ اس بادشاہ نے آنے کے بعد کہا کہ پہلے بادشاہ کا خزانہ کہاں ہے، نقشہ کس کے پاس ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے اس بندے کو بلایا، بادشاہ نے کہا خزانہ کہاں ہے؟
اس نے کہا میں تجھے نہیں بتاؤں گا، تو اچھا آدمی نہیں ہے، تو اس کو ضائع کر دے گا، خراب کر دے گا۔ اس نے کہا تجھے بتانا پڑے گا ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا مجھے مار دے گا، میرے سوا کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اگر مارے گا تو کوئی اور تو تجھے بتا نہیں سکتا۔ اس نے اس کو ڈرانے کے لیے وہاں کی ایک بڑی سخت سزا تھی، لوہے کا رنگ رکھتے تھے سر پر، اور اس میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر میں ہوتا ہے، عربی میں خنافسا کہتے ہیں، خنافس اس کی جمع، اردو میں گبریلا کہتے ہیں۔ اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے گوبر میں، وہ کرتا تھا سر میں سوراخ، اور بیر بہوٹی جو بہت گرم ہوتی ہے اس کا تیل ڈالا جاتا تھا اور باندھ دیا جاتا تھا۔ آدمی چیخنے لگ جاتا تھا، نسیں پھٹنے لگ جاتی تھیں، اپنے جرم کا اقرار کر لیتا تھا ورنہ مر جاتا تھا۔ اس نے کہا تجھے یہ سزا دوں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس کو وہی کیڑے لا کے اور وہ تیل لگا کے باندھا گیا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ چند سیکنڈ میں بندہ چیختا تھا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ کھول کے دیکھا تو کیڑے مر چکے تھے۔ انہوں نے کہا شاید مردہ کیڑے لائے گئے۔ دوبارہ 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا، لیکن کیڑوں نے نہیں کاٹا، کیڑے مرتے رہے۔ انہوں نے کہا کسی اور پہ ٹرائی کرو۔ کسی دوسرے پہ ٹرائی کیا، وہ چیخنے لگ گیا کہ اس کو کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اس نے کہا یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں، مجھے تو جہنم کے کیڑے بھی نہیں کاٹیں گے۔ ایسی کیا بات ہے تیرے سر میں؟ اس نے کہا جب امام پاک، امام عرش مقام کا سر انور آیا اللہ، تو بادشاہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی زیارت کے لیے۔ میں صبح صندوق کھولتا تھا، سر مبارک کو اپنے سر پہ رکھتا تھا، زیارت کراتا تھا، شام کو صندوق میں رکھنے سے پہلے اپنے سر پہ رکھتا تھا۔ میرے سر کو امام کا سر لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیڑے کیا چیز ہے؟ اللہ اللہ، مجھے تو جہنم کی بھی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اللہ، تو یہ روایت بھی سر انور کے حوالے سے ہے۔ تو ہم یہ گمان کر کے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نسبت، منسوب ہونا، الذی اکرام ما نسب بہ، تو مثلا کوئی کہے میرے پاس منہ مبارک ہے، میرے پاس تو سند نہیں ہے، چونکہ نسبت نبی سے کر رہا ہے میں عزت کروں گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو جتنے مقام زیارت کے بنے ہیں ہم سب کا احترام ممکن کریں۔ ہے آپ کہاں سمجھتے ہیں؟ میں مصر والے کو، کیونکہ اس کی روایتیں اچھی مضبوط ہیں، اس کے بارے میں میرا زیادہ خیال ہے۔ لیکن اب یہ آپ یہ بات کریں گے تو لوگ تو مولا علی کے بارے میں آج تک مشکوک ہیں، مشکوک ہیں۔ جن کا نہیں ہے ایمان مضبوط وہ مشکوک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے اولیاء جا رہے ہیں تو وہ صاحبان کشف نہیں ہیں، میں ان پہ شبہ کروں؟ واہ، اچھی دلیل ہے، جی اچھی دلیل ہے بھائی۔ حضرت کربلا 1400 سال گزرنے کے بعد یزیدیت اور حسینیت دونوں موجود ہیں، اور حسینیت پہ چلنا آج بھی بہت ہی مشکل ہے۔ سچ بولنا ہے، مار کھانی ہے، جدا ہو جانا ہے۔ آج تو حسینیت پہ تو سچ کی تو کاز ہے نا، آپ کو دینی پڑے گی۔ یزیدیت کا بازار گرم ہے۔ آج حضرت کیا کہیں گے کہ آج حسینیت پہ تو ہم بہت امام علی مقام کے فضائل مناقب پڑھتے ہیں، لیکن 10 محرم گزرنے کے بعد وہیں جاتے ہیں جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، جو پنجابی میں ایک مثال ہے۔ آج آپ کیا کہیں گے کہ حسینیت کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، دعویٰ اپنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ میں امام سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہو گیا۔ دلیل میں مجھے اپنا کردار پیش کرنا پڑے بھائی واہ 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 واہ، صرف دعویٰ چلے گا نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور سے محبت فرمایا، پھر امتحانوں کے لیے تیار ہو جا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز ملے، آپ کو اس کی کتنی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے؟ اتنا بڑا انعام ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جائے گا؟ بھائی ایسے ہی ہو جائے گا۔
آپ پرکھے جائیں گے، آزمائے جائیں گے۔ آئے ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پوری کر دکھائیں۔ بھائی واہ واہ واہ، علامہ صاحب کیا انداز ہے بھائی۔ اور الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور کیوں آزمایا جاتا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے پہلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ بھائی واہ 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 واہ، تو حضرت کہنے دینا پھر شاہ است حسین، حضرت بادشاہ است حسین، بھائی واہ، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ بھائی واہ، اس کا ترجمہ حضرت پلیز۔ حسین شاہ ہے، حسین شاہ ہے، تسلی نہیں ہوئی، صرف شاہ نہیں ہے، بادشاہ ہے۔ بھائی واہ واہ وہ تو شاہ بناتے ہیں، واہ واہ، حسین دین ہے۔ حسین دین ہے، نہیں، ابھی بھی تسلی نہیں، دین پناہ است حسین، بھائی واہ، دین ان کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر دے دیا، سر دے دیا، پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ نہیں دیا، حقا، حقا، ثابت کیا ہوا؟ بنائے لا الہ، لا کا لفظ کلمے کی بنا ہے، لا کا لفظ لا الہ لکھیں گے نا، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، میرا پورا کلپ ہے اس پہ، لا یہ بنیاد ہے کلمے کی، بنا بنیاد کو کہتے ہیں۔ یہ جو لا کہہ کے امام نے الہ کو ثابت کیا ہے، بھائی واہ واہ واہ، تو اب سمجھ لو کہ آج دین ہے اصلی حالت میں تو امام کی بھائی برکت واہ سے۔ واہ 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 واہ، میں وہ سرکش جو نہیں آتا کسی کے زیر و عطا، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، لیکن نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ آپ کے لیے وہ ایک جملہ بڑا آسان سا ہے، بھائی واہ، اگر کوئی سمجھے کہ یزید تھا، یزید تھا، حسین ہے، بھائی اتنا جملہ ہی کافی ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ علیہ السلام۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مزاح کو مزہ آ گیا، حضرت ایمان تازہ کر دیا۔ امام علی مقام کے حوالے سے جو چیزیں جس طریقے سے آپ نے بیان کی دل میں اتری، اور میں شور ہوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کو، معزز خواتین و حضرات، آپ کے لیے ایک بہت یادگار ہوگی۔ اور اس پوڈ کاسٹ کا مقصد اور مقصود یہی تھا کہ اہل سنت کی صحیح نمائندگی کربلا کے معاملات میں، اور ہمارا کیا رویہ، کیا عقیدے ہونے چاہیے، اور اس میں پھر حضرت شفیع اکاڑوی صاحب کا نام سر فہرست ہے، اور پھر ظاہر ہے آپ ان کی آل سے، آپ ان کے بیٹے وہ تھے، میں کچھ بھی نہیں حضرت، کچھ بھی کر لوں جیسا نہیں ہو سکتا، آپ کے اندر جو ایک ظاہر انگ ہے، وہ جو روح داری برکت ہے ان کے نسبت کی، ماشاءاللہ سے۔ حضرت میں بہت شکر گزار ہوں، اس نفسہ نفسی میں جو کسی کے پاس قیمتی چیز ہے وہ ہے اس کا وقت۔ آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے، اور میری بس ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ کچھ ہی دن ہوئے ہیں میری حج سے آمد ہوئی ہے، ماشاءاللہ، مبارک، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو زوال نعمت سے بچائے۔ میں دعا گوں ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور مبرور حج نصیب فرمائے، اور اللہ زوال نعمت سے بھی بچائے، اللہ ہم سب کو نفاق اعتقادی سے دور کرے ہم سب کو، اور بس آخر میں اللہ عز و جل راضی ہو جائے، کیونکہ بس وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ معزز خواتین و حضرات، اس پوڈ کاسٹ کو یہیں اختتام کریں گے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں میں کسی کو پسند ہوں یا نہیں، کوئی مجھے چاہتا ہے یا نہیں، کسی کے لیے میرے بارے میں منفی مثبت جو کچھ ہے مجھے پرواہ نہیں، جن کے لیے کر رہا ہوں بس وہ راضی ہو جائیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت کمال ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی، اور آپ رہیں گے کمال۔ اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے۔ معزز خواتین و حضرات، بہت اچھی پوڈ کاسٹوں کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ اختتام نہیں کر رہا، یہ پاز کر رہا ہوں۔ زندگی رہی، وقت نے اجازت دی، وقت نے وفا کی، تو کہیں علامہ صاحب کے ساتھ پھر ریزیوم کریں گے اس پوڈ کاسٹ کو، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔